بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے ویورز؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش بھی ہوں گے۔ میں ہوں شہباز اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیو یوٹیوب چینل کوکنگ ود شہباز۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسپی لے کر حاضر ہوا ہوں، بیف آلو کی ریسپی۔ آلو بیف بنانے کے لیے میں نے یہ بڑے سائز کے 2 پیاز لیے تھے، آدھا کلو میں نے بیف لیا تھا ہڈی کے بغیر، یہ دیکھیں درمیانی سی جو ہے اس کے پیس کروا لیے تھے، اور یہ ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لیا تھا، 5 سبز مرچیں لی تھی، اس کو بریک بریک کاٹ لیا ہے، اور 1 چمچ میں نے لیا ہے نمک، آدھا چمچ لیا ہے ہلدی کا، 1 چمچ دڑا مرچ لی ہے، 1 چمچ جو ہے سوکھا دھنیا لیا ہے، اور 1 چمچ گرم مسالہ ثابت لیا ہے۔ یہ میں نے 1 پاؤ جو ہے آلو لیے، اس کو میں نے بول میں پانی ڈال کر رکھ دیا تھا، اور 2 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے۔ تو چلیے بھی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نے برتن لے لیا تھا ایک، جس میں ہم نے پکانا ہے۔ اس میں یہ آدھا کلو جو بیف لیا تھا یہ جائے گا ہڈی کے بغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے یہ 2 سائز کے جو پیاز لیے تھے یہ جائیں گے اس طریقے سے۔ یہ ٹماٹر اور سبز مرچیں لی تھی یہ جائیں گی۔ یہ مسالے جو میں نے لیے تھے نمک، ہلدی، دڑا مرچ، سوکھا دھنیا اور ثابت گرم مسالہ، یہ سارے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے آلو جو ہے ہم نے بعد میں ڈالنے ہیں، ادرک لہسن کا پیسٹ بھی جائے گا اس طریقے سے۔ اس میں جو ہے تقریباً 3 کپ پانی کے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے اس کو کور لگا کے چولہے پہ ہم 30 سے 40 منٹ کے لیے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پیارے ویورز، یہ تقریباً 40 منٹ ہو چکے ہیں، پانی جو ہے وہ بھی خشک ہو چکا ہے، گوشت ہمارا جو ہے 95% جو ہے گل چکا ہے، 5% جو ہے اس میں بونی میں پکائیں گے۔ اب جو ہے پانی خشک ہو چکا ہے، اس میں اب میں نے 1 کپ جو ہے آئل کا ڈالنے لگا ہوں، کوکنگ آئل کا۔ اس طریقے سے اس کو بونی لگائیں گے اچھے طریقے سے، بنائی جو ہے اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب، بیل آئیکن کے بٹن کو کر دیں پریس، تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ کمنٹ میں رائے بھی ضرور دیا کریں، اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں لگتی وہ بھی کمنٹ میں پوچھ لیا کریں۔ بنائی کرتے وقت ایک سائڈ سے آپ کسی کپڑے کے ساتھ اس طرح پکڑ لیا کریں، پکڑ اچھی صحیح ہو جاتی ہے اور بنائی بھی اچھی ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ سے پکڑ کر کپڑے کی مدد سے اس طریقے سے میں نے پکڑی ہوئی ہے، اس طریقے سے بنائی کیا کریں۔ یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ بنائی جو ہے آپ نے اچھی کرنی ہے، بنائی میں کمی پیشی نہیں رکھنی، کوئی کسر نہ رہے۔ جی تو پیارے ویورز، بنائی ہماری جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ مرچ اور نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا کریں، کچھ لوگ کم کھاتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ کلر بھی اس طریقے سے آنا چاہیے، زبردست، خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے۔ جو کھائے گا وہ مزے بھی کرے گا۔ یہ آلو لیے ہیں میں نے، 1 پاؤ جو ہے آلو لیے تھے، اس کو کاٹ کے ایک بول میں پانی ڈال کے میں نے رکھ لیے تھے، تاکہ کلر جو ہمارا وہ برقرار رہے، کلر وہی رہے اس کا۔ اگر آپ کاٹ کے ایک پلیٹ میں یا کسی اور چیز میں رکھیں گے پانی کے بغیر تو کلر جو ہے اس کا چینج ہو جائے گا آلوؤں کا۔ آلوؤں کا اگر کلر چینج ہو جائے تو پھر ذائقہ بھی، وہ ٹیسٹ بھی نہیں رہتا سالن میں، جو ہم سالن بناتے ہیں، اس چیز کا بھی دھیان رکھا کریں۔ یہ دیکھیں بنائی، آلو کو آپ تھوڑی سی بنائی کریں گے ہم۔ آلو کو بنائی کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شوربہ آپ کو گاڑھا گاڑھا چاہیے یا پتلا کرنا ہے۔ جس طرح کا شوربہ آپ کو چاہیے آپ اس طریقے سے پانی کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں۔ آلوؤں کی بنائی میں نے 3 منٹ کی ہے، اب اس میں پانی ڈالنے لگا ہوں۔ یہ آدھا لیٹر پانی ہے، یہ آپ جو ہے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ پہلے میں نے بیف کو بنائی کی تھی اچھے طریقے سے، بیف کو بنائی کرنے کے بعد میں نے آلو ڈالے تھے، آلو کی بنائی کی اچھے طریقے سے، پھر میں نے آدھا لیٹر جو ہے پانی ڈال دیا ہے۔
पानी डालने के बाद जो है इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए मैं कवर लगा दूंगा। आंच बिल्कुल मीडियम कर दूंगा, ऊपर से लगा दूंगा कवर। 10 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ। जी तो प्यारे व्यूअर्स, बीफ आलू पक कर तैयार हो चुके हैं। ये देखें, चूल्हा कर देंगे अब बंद। मुझे इतना ही शोरबा चाहिए था, मैंने इतना ही रख लिया। आधा लीटर मैंने पानी डाला था, 2 गिलास बनते हैं। 2 गिलास पानी के डाल के मैंने इसमें रख दिए थे 10 मिनट के लिए। अब आलू और गोश्त जो है हमारा गल चुका है, ये आपको चेक भी करवाता हूँ यहाँ पे। इसमें जब तकरीबन एक गिलास जो है खुश्क हो चुका है और 1 गिलास बाकी बचा है। अब आपको जितनी ज़रूरत हो शोरबे की, आप कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हैं यहाँ पे आके। अब आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ गोश्त। ये देखें, गोश्त हमारा जो है गल चुका है। ये देखें, आलू भी गल चुके हैं। ये देख सकते हैं आप। अब जो है डिश आउट करते हैं। डिश आउट मैंने कर दी है और गार्निश भी कर दिया है। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।